امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے ارد گرد آسانیاں تقسیم کرنے میں مصروف عمل ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے ہمارے گزشتہ موضوع پر کہ جہاں گفتگو ہم نے ختم کی تھی کہ جب وہ غیر مسلم جسے ہم نے اسلام کی دعوت دی اور ان صاحب کو لے کر ہم کسی اہل علم کے پاس جب پہنچے کہ وہ ان کے سوالات کا جواب دے سکیں، تو وہاں سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور یقیناً آپ نے بھی اس پہ بہت کچھ سوچا ہوگا اور مجھے امید ہے کہ آپ نے قرآن مجید کھول کر سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کا مطالعہ ضرور کیا ہوگا، جو کہ ہمارا اور اسلام کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے۔ اس غیر مسلم نوجوان نے ان اہل علم سے سوال پوچھا کہ اگر میں اسلام میں داخل ہو جاتا ہوں تو کیا مجھے جنت مل جائے گی؟ انہوں نے وہی جواب دیا جو وہ تفصیلات پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو وہ یہ پوچھتا ہے کہ اس اسلامک آرگنائزیشن میں جب میں شامل ہوں گا تو ایگریمنٹ کیا ہوگا؟ کوئی ایگریمنٹ ہے آپ کے ہاں؟ تو وہ صاحب قرآن مجید کھولتے ہیں اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ان کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یقیناً ہم اور آپ تو یہ آیت سن کر سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہتے ہیں، اگرچہ ہم جانتے نہیں کہ اس میں کیا بیان کیا گیا، لیکن وہ شخص چونکہ غیر مسلم ہے اور عقل کی بنیاد پر سفر کر رہا ہے تو وہ سوال پوچھتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں، اور یہ معنی سن کر اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں جب اسے پتہ چلتا ہے کہ تم اپنی جان اور مال اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کے راستے میں قربان کر دو تو تمہیں جنت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو وہ شخص اس محفل سے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو ہرگز ممکن نہیں، اور مال کمانے کے لیے سر توڑ کوشش میں کرتا ہوں، دن رات میں محنت کرتا ہوں، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتا ہوں، تو مجھے تو اپنے مال اور جان سے محبت ہے اور اپنی جان کو بچانے کے لیے تو میں یہ مال تمام کا تمام خرچ کرتا ہوں، اپنے لیے آسانیاں اور آسائشیں حاصل کرنے کے لیے میں استعمال کرتا ہوں، میں یہ دونوں چیزیں کیسے دے دوں؟ وہ اس محفل سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اور پھر وہ رات میں اپنے کمرے میں جب آرام کر رہا ہوتا ہے تو وہ سوچتا رہتا ہے۔ ہم اور آپ تو نہیں سوچتے قرآن پڑھ کر یا قرآن سے متعلق، لیکن وہ سوچتا رہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ مال جو میرے پاس ہے یہ کتنا عرصہ رہے گا؟ ایک وقت ایسا آئے گا جب میں بیمار ہو جاؤں گا اور یہ مال میں خرچ کرتا رہوں اپنے علاج پر یہاں تک کہ وہ مال ختم ہو جائے گا، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا، کیونکہ جب وہ غور کرتا ہے کہ آج دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو 150 سال 200 سال کی عمر کا ہو، شاذ و نادر کوئی مثال شاید موجود ہو لیکن اکثریت میں ایسا نہیں، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ میں مر جاؤں گا ایک دن، یہ جان تو جانی ہے، اور مال جو میرے پاس ہے اگر وہ باقی بچ بھی گیا تو وہ مرنے کے بعد میرے کسی کام نہیں آئے گا، یا تو زندگی میں ختم کر چکا ہوں گا، اور اگر نہیں ختم ہوا تو وہ میرے بعد کچھ اور لوگوں کے پاس چلا جائے گا اور وہ اسے استعمال کریں گے۔ تو یہ بات جب اسے ذہن میں آتی ہے تو وہ بڑا بے چین ہو جاتا ہے اور فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ مال بالآخر ختم ہو جائے گا، یہ جان بھی بالآخر ختم ہو جائے گی۔ تو وہ دوڑتا ہوا رات کے اس آخری پہر میں ہمارے گھر پہ آتا ہے، دروازہ بجاتا ہے، ہم نیند کی حالت میں باہر جاتے ہیں اور اس کو دیکھ کر ہم حیرت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ خیریت اس وقت کیسے تشریف لائے۔ تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ پیارے بھائی میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو ہم تو چونکہ اسلام کو جانتے نہیں، اس کی اہمیت کو ہم سمجھے نہیں، تو ہم نے اس سے کہا کہ بھائی صبح آنا، اس وقت نیند کیوں خراب کر رہے ہو میری؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے بہت سوچا اور مجھے یہ یقین ہو گیا کہ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو رات میں مر جاؤں اور میں اسلام میں داخل ہونے سے رہ جاؤں اور میں جنت سے محروم ہو جاؤں، اس لیے میں اس وقت آیا ہوں کہ میں جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو میں بھی مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کر اس جنت کا حقدار بننا چاہتا ہوں جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، جو تم نے مجھے بتایا تھا، اور میں اس ایگریمنٹ پر تیار ہوں۔ تو جناب اس طریقے سے وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو اس معاہدے کے اندر دو خوبصورت ترین باتیں جو چھپی ہوئی ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سودا ہے کیسا۔ دیکھیں، آپ فرض کریں کہ صرافہ بازار میں کھڑے ہیں جہاں پہ جیولرز کی شاپس ہیں ہر طرف، آپ اپنے کسی عزیز کے ساتھ گئے تھے، اس نے شاید خریداری کرنی تھی، آپ کسی دکان کے باہر یوں ہی اس کے انتظار میں کھڑے ہیں، اچانک ایک دکان سے دکان کا مالک ایک بہت قیمتی زیورات کا سیٹ لے کر اپنے ہاتھ میں آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور وہ دے کر چلا جاتا ہے۔ آپ حیرت میں مبتلا ہیں کہ یہ شخص کون ہے،
اس نے مجھے کیوں دیا، نہ وہ مجھے جانتا ہے. اور اسی اثنا میں وہی شخص دوبارہ آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے آپ سے کہ کیا یہ سیٹ مجھے بیچیں گے. آپ کا منہ کھلا کا کھلا رہتا ہے اور آپ سیٹ اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اسی کا تو تھا، اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور وہ آپ سے سیٹ لے کر ایک بہت بھاری قیمت روپوں کی صورت میں آپ کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے اور چلا جاتا ہے. آپ ابھی بھی حیرت میں ہی غرق ہیں کہ اچانک ہوش آتا ہے اور آپ یقیناً جب ہوش میں آئیں گے تو وہاں سے فوراً بھاگ دوڑیں گے اور آپ سوچیں گے کمال کا سودا ہوا، یعنی کہ چیز بھی اسی شخص کی تھی، اسی نے آ کے خرید لی اور اسی نے ہمیں قیمت دی. تو آپ کو یہ نقطہ سمجھ آیا کہ یہ جان جو ہمارے پاس ہے یہ ہماری نہیں، جو مال ہمارے پاس ہے اور جن صلاحیتوں سے ہم نے یہ مال خریدا اور ہم کہتے ہیں کہ یہ مال ہمارا ہے، تو وہ صلاحیتیں بھی تو اللہ کی تھیں. تو ان صلاحیتوں کے نتیجے میں ہمارے پاس جو مال و اسباب ہے گویا یہ بھی اللہ کا ہی ہے، یہ جان بھی اللہ کی ہے. تو خریدنے والا کون ہے؟ خریدنے والا بھی رب کائنات ہے. تو آپ غور کریں کہ کتنا خوبصورت سودا ہے کہ جو چیزیں اس نے عطا کی وہی ہم سے خرید رہا ہے اور وہی اپنی جنت ہمیں دے رہا ہے. تو یہ بڑا خوبصورت لطیف سا نقطہ تھا جو آپ کی نظر کرنا تھا. اس میں ایک اور خوبصورت بات پنہاں ہے. آپ اگر غور کریں کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سب کو جان کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے. اور یقیناً ان کے پاس جو مال ہے وہ ان کی اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے ہے، اور وہ صلاحیتیں چونکہ اللہ نے کی عطا کردہ ہیں تو گویا پوری دنیا کے تمام انسانوں کے پاس جان اور مال اللہ کا ہی دیا ہوا ہے. لیکن آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جان اور مال خریدا کس سے؟ غیر مسلموں سے نہیں خریدا. ان اللہ اشترى من المؤمنین. آپ کی وقت، آپ کا مقام بلند ہو گیا. یاد رکھیے کہ جس کا خریدار بڑا ہوتا ہے اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر انمول کر دیا. اللہ تعالی ہمیں اس معاہدے کو جاننے کی اور اس کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.